عزیز طلبہ، تاریخ کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ جماعت 7ویں، سبق نمبر 8، مثالی حکمراں۔ تعارف۔ سوراج کے قیام سے قبل مہاراشٹر میں عادل شاہی، سدھی، پرتگالی اور مغل طاقتوں کا غلبہ تھا۔ شیواجی مہاراج نے ان طاقتوں کے خلاف جدوجہد کی۔ انہوں نے ہر قسم کے ناسازگار حالات کا سامنا کیا۔ انہوں نے آزاد اور اعلیٰ و برتر سوراج قائم کیا۔ سوراج کے کام کاج کا انتظام کیا۔ سوراج کو انہوں نے خوب سے خوب تر بنایا۔ اپنی احسن کارکردگی سے ایک نئی دنیا تشکیل دی۔ سوراج قائم کرنے کے دوران انہیں کئی مرتبہ دھوکے اور فریب کا سامنا کرنا پڑا۔ افضل خان سے ملاقات کا واقعہ، پنہالہ کا محاصرہ، شائستہ خان پر چھاپا، آگرہ سے فرار جیسے واقعات خطرات سے بھرے تھے۔ وہ ان تمام موقعوں پر کامیاب رہے۔ ان خطرات سے وہ بخیر و عافیت باہر نکل آئے۔ آئیے غور کریں۔ جان نچھاور کرنے والے دوستوں کی وجہ سے شیواجی مہاراج سوراج قائم کر سکے۔ مختلف زبانوں سے دوستی کی اہمیت بتانے والی کہاوتیں اور محاورے تلاش کر کے لکھیں۔ مثلاً اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ۔ تنظیمی صلاحیت۔ سوراج کے قیام کے لیے شیواجی مہاراج نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو تحریک دلائی۔ وہ ایک غیر معمولی ذہین منتظم تھے۔ اپنی اس ذہانت کے بلبوتے پر انہوں نے اپنے ارد گرد جان نچھاور کرنے والے بہادر لوگ جمع کیے تھے۔ سوراج کے قیام میں ان کے دوستوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیے۔ افضل خان سے ملاقات کے موقع پر نہایت نازک وقت میں بڑا سید کو مارنے والا جیوا محالہ، پنہالہ کا محاصرہ توڑ کر شیواجی کا بحروب بھر کر پالکی میں نکلنے والا شیوا کاشد، شیواجی مہاراج کے وشال گڑھ جاتے وقت ان کا پیچھا کرنے والے دشمن کا راستہ روکنے والا باجی پربھو دیش پانڈے، پرندر کے قلعے پر لڑنے والا مرار باجی دیش پانڈے، سنہ گڑھ کی فتح کے لیے لڑنے والا تانا جی مالوسرے، آگرہ سے فرار کے وقت جوکھم اٹھانے والا ہیرو جی فرزند اور مداری مہتر، ایسے کئی نام ہیں جو سوراج کے لیے ہمیشہ شیواجی مہاراج کے ساتھ رہے۔ شیواجی مہاراج بھی اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مثلاً سوراج کے امور کی دیکھ بھال میں کانہو جی جیدھے ابتدا ہی سے شیواجی مہاراج کے ساتھ تھے۔ بڑھاپے میں جب وہ بیمار پڑ گئے تو شیواجی مہاراج نے انہیں تاکید کی کہ وہ اپنے علاج معالجے میں کوئی لاپرواہی نہ کریں۔ رعایا کی فکر۔ سوراج کے قیام کے سلسلے میں شیواجی مہاراج کو اپنے دشمنوں سے الجھنا پڑتا تھا۔ شیواجی کے حملوں کی وجہ سے رعایا پریشان تھی۔ ایسے وقت میں وہ رعایا کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ شائستہ خان کے حملے کے وقت شیواجی مہاراج نے روہیڈا کی وادی کے دیشمکھ کو رعایا کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ انہوں نے اس دیشمکھ کو گاؤں گاؤں گھوم کر گھاٹ کے نشیب میں محفوظ جگہ تلاش کر کے رعایا کو وہاں لے جانے کو کہا تھا۔ انہوں نے اس کام کو ایک لمحے کی تاخیر نہ کرتے ہوئے انجام دینے کو کہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دیشمکھ سے کہا، اگر رعایا کی فکر نہ کی گئی تو مغل فوج آ جائے گی، لوگوں کو قید کر لے گی اور اس کا گناہ تمہارے سر جائے گا۔ شیواجی مہاراج اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ اپنی فوج کی جانب سے بھی رعایا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ فوجی حکمت عملی۔ مہاراج کا فوجی نظم و ضبط بہت سخت تھا۔ فوج کو وقت پر تنخواہ دینے پر وہ خاص زور دیتے تھے۔ انہوں نے فوجیوں کی تنخواہ نقد رقم کی شکل میں دینے کا انتظام کیا تھا۔ عہد وسطیٰ میں بھارت میں جتنی حکومتیں تھیں، ہر جگہ فوجیوں کو نقد تنخواہ کے بجائے جاگیریں دینے کا طریقہ رائج تھا۔ شیواجی مہاراج نے یہ طریقہ ختم کر دیا۔ جب ان کا لشکر دشمن کے علاقے میں جاتا تو اسے تاکید تھی کہ سپاہیوں کے ہاتھ جو کچھ لگے
उसे सरकारी खजाने में जमा करवा दिया जाए। जंगी मुहिम में नुमाया कारनामे अंजाम देने पर अज़्म व इकराम से नवाजा जाता था। लड़ाई में जो सिपाही मर जाते उनके खानदान के गुजारे का भी ख्याल रखा जाता था। जख्मी सिपाहियों का ख्याल रखा जाता था। लड़ाई में कैद किए गए या पनाह में आए हुए फौजियों और सिपाहियों से अच्छा सलूक किया जाता था। क्या आप जानते हैं, फसल बोने और उगाने के दौरान अगर जंग हो जाती तो किसानों की हालत काबिले रहम हो जाती थी। फौज की नकल व हरकत बुवाई के आड़े तो आती ही थी, लेकिन कभी कभी फौजी खड़ी फसल भी काट कर ले जाते या बर्बाद कर देते, किसानों के घर लूट लेते। शिवाजी महाराज ने अपने अफसरों को हिदायत की थी कि वो अपने सिपाहियों को ऐसी हरकतें करने से रोकें। इस ज़मन में शिवाजी महाराज ने 1674 ईस्वी में अपने फौजी अफसरों को मुखातिब करके जो खत लिखा वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इससे अंदाजा होता है कि महाराज फौज के नज़्म ज़ब्त का किस कदर बारीक बीनी से ख्याल रखते थे। विलातीस तस्वीस देवलागाल ऐशास लोका जाती कोणी कुणब्याचे दोन अनिल, कोणी भाकर, कोणी गवत, कोणी फाटे, कोणी भाजी, कोणी पाले, ऐसे करून लागलेत म्हणजे जी कुडबी घर धरून जीव मात्र घेऊन राहिले आहेत तेही जाऊ लागतील, कितेक उपाशी मराया लागतील, म्हणजे त्याला ऐसे होईल की मोगल मुलकात आले त्याहूनही अधिक तुम्ही, ऐसा तड़तड़ाट होईल। रवादाराना बर्ताव। शिवाजी महाराज को जिन ताकतों से उलझना पड़ा उनमें आदिल शाह, मुगल और सिद्दी मुस्लिम हुकूमतें थीं। उन हुकूमतों से लड़ाई के दौरान भी शिवाजी महाराज ने स्वराज के मुसलमानों को अपनी रियाया तस्लीम किया। अफजल खान से मुलाकात के वक्त शिवाजी महाराज के साथ उनका नहायत भरोसेमंद साथी सिद्दी इब्राहिम था। सिद्दी हलाल उनकी फौज का सरदार था। स्वराज के बहरी बेड़े का अफसर आला दौलत खान था। शिवाजी महाराज की मजहबी हिकमत अमली रवादाराना थी। दुश्मनों से कोई इलाका जीत लेने के बाद वो उस इलाके के मुस्लिम इबादत गाहों को दी जाने वाली सहूलतों को बरकरार रखते थे। उनकी रवादाराना मजहबी हिकमत अमली के बारे में उनके हम असर मुअर्रिख खाफी खान लिखते हैं, शिवाजी ने अपने सिपाहियों के लिए सख्त कानून बनाया था कि जंगी मुहिम के दौरान मस्जिदों को नुकसान न पहुंचाया जाए। कुरान पाक का कोई नुस्खा हाथ आ जाए तो एहतराम के साथ उसे किसी मुसलमान के हवाले कर दिया जाए। आज़ादी की तहरीक। शिवाजी महाराज के स्वराज के क़याम की कोशिशों को मखसूस कद्र हासिल है। ये कदर है आज़ादी की। उसके पीछे किसी दूसरे इक़्तिदार की बालादस्ती को न मानते हुए अपने आज़ाद और खुद मुख्तार वजूद को बरकरार रखने का मकसद कार फरमा है। गैरों और गैर मुसन्निफ ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने दूसरों को आज़ादी की तहरीक दी। मुगलों के दरबार से वाबस्ता छत्रसाल की मुलाकात जब शिवाजी महाराज से हुई तो उन्होंने उसे बुंदेलखंड में आज़ाद हुकूमत कायम करने की तहरीक दी। शिवाजी महाराज के कारनामों की बड़ाई। शिवाजी महाराज ने कई दुश्मनों से लड़ते हुए स्वराज कायम किया। यही कारनामा उन्हें एक अहद साज शख्सियत बनाता है, लेकिन इसके अलावा भी उनमें बहुत सी खूबियां थीं। शिवाजी महाराज बहुत ज़हीन थे। उन्होंने कई उलूम सीखे थे। उन्हें कई ज़बानें और उनके रस्मुल ख़त से वाक़फ़ियत हासिल थी। वालदैन की स्वराज कायम करने की दिली ख्वाहिश और तरबियत ने उन पर गहरा असर डाला था। उनकी शख्सियत आला किरदार, क़ुव्वत तहम्मुल और बहादुरी का हसीन इम्तिज़ाज थी। उनमें क़यादत, इंतज़ाम, सफ़ारती महारत, मुल्की और फ़ौजी इंतज़ामिया से मुताल्लिक़ मुअस्सर हिकमत अमली, सच्चाई और इंसाफ पर यकीन, सबसे बराबरी का सलूक करने का रुझान, मुस्तक़बिल की मंसूबा बंदी, मंसूबों पर अमल दरामद की महारत, मुश्किल हालात में हिम्मत न हारना
اور ہمیشہ بیدار اور ہوشیار رہنے جیسی صفات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ عورتوں کے ساتھ غیر اخلاقی برتاؤ کرنے والے کو وہ سخت سزائیں دیتے تھے۔ اپنی رعایا میں وہ کسانوں، کاریگروں، تاجروں اور سپاہیوں کا خیال رکھتے تھے۔ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مذہب کے لوگوں کا بھی احترام کرتے تھے۔ اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اپنانے والے کی دوبارہ اپنے مذہب میں واپسی اس زمانے میں بہت مشکل تھی۔ شیواجی مہاراج نے ایسے لوگوں کو اپنے مذہب میں واپس لا کر ان کے ساتھ خود رشتہ قائم کیا۔ مذہبی وجوہات کی بنا پر سمندری سفر کی مخالفت کی جاتی تھی۔ ایسے وقت میں انہوں نے سندھو درگ کا سمندری قلعہ تعمیر کیا اور بحری بیڑا تیار کیا۔ سمندر کی جانب سے ہونے والی بیرونی حملوں پر توجہ دی اور ان سے نپٹنے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ تاج پوشی کے ذریعے شیواجی مہاراج باقاعدہ راجا بن گئے۔ انہوں نے مذہبی اعتبار سے ایک تاج پوشی کے بعد دوسری رسم تاج پوشی ادا کی۔ ان کے یہ سارے کام مذہب کے میدان میں ان کی انقلاب پسندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ سوراج پر جب سخت حالات آتے، ایسے وقت شیواجی مہاراج بذات خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمام مصیبتوں کا سامنا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھی بھی سوراج کے قیام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ محض بڑی مشکلات کا ہمت اور بے خوفی کے ساتھ سامنا کرنے سے ہی ان کی عظمت کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ انہیں اپنے سوراج کو اخلاقیاتی اور معیار کے ساتھ جوڑنا تھا، اس لیے بڑی اور اہم باتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے متعلقین کو مناسب احکامات دے رکھے تھے۔ اپنی فوج کے سپاہیوں کے لیے ان کا حکم تھا کہ کسانوں سے ان کے کھیتوں کی سبزیاں تک زبردستی نہ لیں۔ انہوں نے درختوں کو کاٹنے کے سلسلے میں جو پابندیاں عائد کی تھیں وہ بے حد اہم ہیں۔ آئیے غور کریں، درختوں کی حفاظت کرنا کیوں ضروری ہے؟ انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ قلعے پر کا کچرا، کوڑا کرکٹ ادھر ادھر نہ پھینکتے ہوئے اسے آنگن میں جلایا جائے اور اس کی راکھ پر سبزی ترکاری اگائی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ سوراج کے قیام کے لیے وہ چھوٹی موٹی باتوں پر کتنی توجہ دیتے تھے۔ وہ صرف ایک جنگجو ہی نہیں بلکہ ایک نئے آزاد، بااخلاق اور سلیقہ مند سماج کے معمار بھی تھے۔ ان کی عظمت ہم جہت ہے۔ بتائیے تو بھلا، آپ کے آس پاس پائے جانے والے کوڑا کرکٹ کا کیا انتظام کیا جاتا ہے؟ کوڑا کرکٹ کا انتظام کرنے والے نظام کے کام بتائیے۔ شیواجی مہاراج ہماری قومی تحریک کے لیے ایک مثالی محرک تھے۔ مہاتما جیوتی با پھولے نے اپنے پواڑوں میں شیواجی مہاراج کی مساوات کے لیے جدوجہد کی تعریف کی ہے۔ لوک مانیہ تلک نے شیو جینتی کی تقریب کے ذریعے قومی بیداری کا کام کیا۔ لالا لاجپت رائے نے شیواجی مہاراج کے کردار کی بڑائی میں سوانح لکھیں۔ تامل شاعر پتامہ سبرمنیم بھارتی نے شیواجی مہاراج کا اپنے ساتھیوں سے خطاب کو موضوع بناتے ہوئے ایک نظم لکھی۔ بین الاقوامی شاعر ربندر ناتھ ٹیگور نے شیواجی مہاراج پر ایک طویل نظم لکھی ہے۔ سر جدو ناتھ سرکار نے شیواجی اینڈ ہز ٹائمز نامی کتاب میں شیواجی مہاراج کے کارناموں پر روشنی ڈالی ہے۔ جواہر لال نہرو نے شیواجی مہاراج کے بارے میں کہا ہے کہ مہاراج صرف مہاراشٹر کے ہی نہیں بلکہ سارے بھارت کے تھے۔ وہ اپنے وطن سے محبت کرتے تھے اور انسانی خوبیوں کی زندہ علامت تھے۔ بھارت کی تمام زبانوں میں ان کی تحریک اور اصولوں پر روشنی ڈالنے والا ادب تخلیق کیا گیا ہے۔ سوراج کو سوراج یعنی اچھی حکومت میں تبدیل کرنے کی تحریک آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال ثابت ہوگی۔ شیواجی مہاراج ایک بے مثال قومی شخصیت تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں مہاتما جیوتی راؤ پھولے نے 1869 عیسوی میں چھترپتی شیواجی مہاراج کی مدح میں ایک پواڑا لکھا تھا۔ اس کا کچھ حصہ ذیل میں دیا جا رہا ہے۔ شیواچا غزر جے ناماچا جھنڈا روویلا،
क्षेत्रियाचा मेला, मावल्याचा शिकार खेळला. माते पायी ठेवी डोई, गर्व नाही काडीचा. आशीर्वाद घेई आईचा, आलाबला घेई आवडता होतो जीजीचा. पवाळा गातो शिवाजीचा, कुडवाडी भूषण पवाळा गातो भोसल्याचा. छत्रपती शिवाजीचा.